الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے محسنات اور حضور شفیع معظم نور مجسم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ و درود و اسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج 16 ذی الحج شریف ہے۔ اس کے ایک دن بعد یعنی یہ تہوار والے دن 18 ذی الحج شریف ہے، تو 18 ذی الحج شریف شہادت خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان بھی سیرت عثمان کے حوالے سے ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصی تعارف کے حوالے سے، آپ کی امتیازی خصوصیات کے حوالے سے، آپ کی سیاسی اور اسلامی کاوشوں کے حوالے سے، اور آپ کی شہادت فی سبیل اللہ کے حوالے سے، یعنی یہ ساری چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ قرآن مجید قرآن الرشید میں سے جو آیا مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ، فرمایا کہ اللہ راضی ہوا کن سے؟ فرمایا کہ عن المؤمنین، ان مومنوں سے۔ کون مومن؟ فرمایا کہ جنہوں نے اس یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت لی تھی۔ کس سے؟ فرمایا کہ اللہ یقیناً ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ واقعہ کب پیش آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے
سرکار کے ہاتھ پر بیٹھ کی، یہ واقعہ بھی ہم تفصیلاً بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ بالخصوص حضرت عثمان غنی کا اس میں تذکرہ آتا ہے کہ آپ کی شان کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مردوں میں چوتھے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ وہ شخصیات کون کون سی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین شخصیات پہلے ایمان لا چکی تھی، اسلام قبول کر چکی تھیں۔ ان تین ہستیوں کے بعد جس چوتھی شخصیت نے اسلام قبول کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے چوتھے نمبر پر اسلام اس حوالے سے قبول کیا۔ ویسے تو اگر ہم عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کو شامل کریں تو پھر آپ کا 5واں نمبر بنتا ہے کہ آپ نے 5ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ سارے واقعات آپ کی سیرت کردار کے حوالے سے ملتے تو ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد آپ پیدا ہوئے اور پیدا مکہ معظمہ میں ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمر تھی، لیکن بعد میں آپ کے بیٹے عبداللہ کی وجہ سے آپ کو یہ کنیت اس کنیت سے پکارا جانے لگا کہ ابو عبداللہ، یعنی پھر آپ کو یہ کنیت دے دی گئی۔ اور فرمایا کہ حضرت عثمان کا 5ویں پشت پیچھے جائیں آپ تو یعنی دادا سے پردادا کی طرف جائیں تو سرکار سے 5ویں پشت میں جا کے حضرت عثمان کا سلسلہ نسب آقا کریم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی نسبت حاصل ہے۔ اور فرمایا کہ آپ ابتدائے اسلام میں ہی ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اسی لیے آپ السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اصحاب اولین اور سابقون جو ہیں ان میں شامل ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا آپ پر بہت زیادہ غصہ ہوئے۔ انہوں نے یہاں تک کہ آپ کو باندھ دیا، جکڑ دیا اور فرمایا کہ آپ کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، ایک دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک کہ تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اسی طرح باندھے رکھا، لیکن حضرت عثمان نے کیا جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے کہا اے میرے چچا، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بوٹی بوٹی کر دی جائے، میرے سینے سے میرے دل سے اسلام کی شمع تب بھی غائب نہیں ہوگی، میرے سینے سے میرے دل سے اسلام نہیں نکلے گا۔ یہ الفاظ حضرت عثمان نے اپنے چچا سے کہے اور سکے چچا سے کہے کہ چچا میں نے جس دین کو قبول کیا ہے اس دین میں روشنی اتنی ہے کہ ہم جتنا آگے بڑھیں گے اس میں روشنی ہی روشنی ہے، اور ہم اپنے جس دین کو چھوڑا ہے میں نے اس میں جو اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، اور جس دین کو میں نے قبول کر لیا ہے یہ راستہ اسلام کا راستہ ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ الفاظ اپنے چچا سے کہے تو چچا نے پھر اس کے بعد آپ کو آزاد کر دیا۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ استقامت کہ آپ کو سزا دی جا رہی ہے، باندھا گیا ہے، اس کے باوجود یہ الفاظ اپنے خاندان سے کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ بول رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے فضائل کمال اور کمال درجہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو جو ہے وہ اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں، اور آپ کا شمار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جن کے ساتھ مجلس شورا قائم کی جاتی تھی، جن کے ساتھ مشاورت کی جاتی تھی، یعنی کوئی بھی کام اہم کرنا ہو، کوئی ضروری کام کرنا ہو، کوئی جنگ کا موقع آ گیا ہو، تو اس وقت مشاورت کرنی ہو تو ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے مجلس شورا۔ تو حضرت عثمان اس مجلس شورا کے بھی ممبر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ میں کامل الحیا والایمان کا جو لفظ جس پہ صادر آتا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان عالی شان بھی حضرت عثمان کے حوالے سے ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی کے سیر میں تشریف فرما ہیں، بعض نے لکھا کہ آپ اپنے حجرہ میں تشریف فرما ہیں۔ برکت آپ فرماتی ہیں کہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر آئے تو سرکار جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی حالت میں سرکار بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سرکار اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا اٹھا ہوا ہے، تہمت اٹھا ہوا تھا، تو پھر اچانک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پتہ چلا کہ عثمان آ رہے ہیں، تو سرکار تھوڑا سا پہلے جس حالت میں تھے سرکار نے وہ حالت بدلی اور پنڈلی سے جو کپڑا اٹھا ہوا تھا اس کپڑے کو فوراً پنڈلی کے اوپر کیا۔ جب یہ معاملہ ہوا صحابہ چلے گئے تو بعد میں ام المومنین نے پوچھا کہ اے میرے آقا و مولا، یہ ماجرا حکمت کیا ہے کہ میرے بابا صدیق اکبر آئے تو آپ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر جب حضرت فاروق اعظم آئے تو آپ پھر بھی اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حالت بھی بدلی اور کپڑا جو پنڈلی سے اٹھا ہوا تھا اس کپڑے کو بھی فوراً پنڈلی کے اوپر کیا، یہ ماجرا حکمت کیا ہے؟ میرے سرکار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا استحیی ممن تستحی منہ الملائکہ، اے میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں، سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس شخص سے رب کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ سرکار کی خود زبان حال سے نکلے، سرکار نے فرمایا لا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ، کہ میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس شخص سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حیا کا عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان حال سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے عثمان سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، کہ اس کا یہ اتنا حیا والا ہے، یہ کامل حیا والا ہے، سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی محترمہ ام حکیم البیضہ حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ کی سگی جڑواں بہن ہیں۔
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھی، تو اس نسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں۔ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق شہر مکہ کے قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش عام الفیل کے چھٹے سال یعنی ہجرت نبوی سے 47 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ امام طبری علیہ رحمہ نے اپنی تاریخ کی کتاب تاریخ طبری کے اندر ارشاد فرمایا، لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابن عساکر کی بھی یہی روایت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا علی اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد اسلام قبول کرنے کے حوالے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے۔ یعنی 3 شخصیات یہ جو ہیں یہ پہلے آپ سے اسلام قبول کر چکی تھیں، تو آپ نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل یہ ہیں کہ آپ قبول اسلام کے کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آقا کریم علیہ السلام کی لقب جگر آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ تو بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ہجرت حبشہ کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ بھی مدینہ چلے آئے، جہاں آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے گراں قدر کارنامے سر انجام دیے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت جس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذوالنورین ہونے کے حوالے سے شہادت دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ذاک امر یدعا فی الملاء الاعلی ذوالنورین۔ اس حدیث مبارکہ کو، اس روایت کو امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ میں لکھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسی عظیم المرتبہ ہستی ہیں، ایسی عظیم الشان شخصیت ہیں کہ آپ کا لقب ذوالنورین جو ہے آسمانوں میں بھی اسی نام سے مشہور ہیں، آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اخلاق عالیہ، صفات حمیدہ، عادات شریفہ اور خصائل کریمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خمیر میں ہی شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی ہے، آپ پھر جب 6 ہجری میں سن 6 ہجری میں واقع حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سفارت کے لیے یعنی سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا گیا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ مکہ والوں کے حالات کیسے ہیں، کہ سفیر بنا کر بھیجا گیا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو پیچھے سے صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عثمان گئے ہیں مکہ، آپ خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں گے، آپ طواف کر رہے ہوں گے، صفا مروہ کو صحیح بھی کر لیں گے، اس طرح آپ یہ سارے کام کر آئیں گے، ہم تو اس سے محروم رہ گئے ہیں۔ لیکن میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے صحابہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محب اپنے محبوب کے بغیر یہ سارے کام انجام دے دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ پہنچے تو ادھر کفار نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ اے عثمان اب تم مکہ آ ہی گئے ہو، تم سفارت کے حوالے سے آئے ہو، سفیر بن کے آئے ہو، مصطفیٰ کے، تو لہذا
ان کو تو ہم مکے نہیں آنے دیں گے، اس بار اس سال حج نہیں کرنے دیں گے، لہذا تم یہ کرو کہ تم حج کر لو، طواف کعبہ کر لو، صفا مروہ کی صحیح کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ تو انہی الفاظ کی ترجمانی کرتے ہوئے میاں محمد بخش رحمہ نے یہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارہ بلیے۔ میاں صاحب نے انہی الفاظ کی ترجمانی کی کہ حضرت عثمان نے یہ کہا کہ جب میرا محبوب ہی یہاں نہیں ہے تو میں اپنے محبوب کے بغیر کیسے حج کر سکتا ہوں، کیسے طواف کر سکتا ہوں، کیسے صفا مروہ کی صحیح کر سکتا ہوں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تقویٰ تھا، ان کا یہ احسار تھا کہ سرکار سامنے نہ ہو، جب سرکار ساتھ نہ ہو تو صحابہ یہ کام نہیں کرتے، صحابہ ٹھہر جاتے، رک جاتے۔ کیوں رک جاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا محبوب جو سامنے نہیں ہے، محبوب کے بغیر ہم یہ سارے کام کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی۔ کیا افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین صحابہ نے یہ کہا کہ اب ہم یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کا قصاص لیے بغیر واپس مدینہ نہیں لوٹیں گے۔ تو اس جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، جس کا تذکرہ جو آیت مبارکہ ہم نے خطبے میں بھی پڑھی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ، فرمایا کہ اللہ یقیناً ان مومنین سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں کہ عثمان کا قصاص لیے بغیر ہم واپس نہیں لوٹیں گے۔ سب صحابہ نے اپنا اپنا ہاتھ سرکار کے ہاتھ پہ رکھا، سرکار نے دایاں ہاتھ صحابہ کے ہاتھ کے ساتھ ملایا، صحابہ کے ہاتھ میں دیا ہے لیکن بایاں ہاتھ خالی تھا۔ تو سرکار نے یہ دیکھا میرا عثمان یہاں نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو جانتے تھے لیکن صحابہ کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ سرکار نے فرمایا اپنا بایاں ہاتھ رکھا اپنے بایاں ہاتھ کے اوپر اور کہا کہ یہ میرے عثمان کی طرف سے یہ ہاتھ ہے۔ تو جس ہاتھ کو آقا کریم علیہ السلام خود اپنے ہاتھ کو کہیں کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، تو اس عثمان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں سرکار خود ارشاد فرمائیں کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بلند ہے کہ سرکار نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور جس ہاتھ کو خود رسول اللہ کہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو خود رب کائنات بھی ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ میرے محبوب کا ہاتھ جو ہے وہ میرا ہی ہاتھ ہے۔ تو گویا جو خدا کے رسول کا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور جس ہاتھ کو سرکار خود فرمائے کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ اس ہاتھ کی اور اس شخص کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کے حوالے سے سرکار یہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری شکل و شباہت جو ہے، میری شکل و شباہت جو ہے میرے باپ ابراہیم کی طرح ہے، اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے عثمان کی شکل و شباہت، اس کے چہرے کے نقش نین جو ہے میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی طرح ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ سرکار کہنا یہ چاہتے تھے صحابہ میرے عثمان کا چہرہ میری طرح ہے، جس طرح میرے نقش نین ہے میرا چہرہ ہے، اسی طرح میرے عثمان کا چہرہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مقام پر بھی دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم قربانی کے حوالے سے دیکھیں، اثار کے حوالے سے دیکھیں، اگر غزوہ خندق کا موقع آتا ہے یا کسی اور غزوے کا واقعہ آتا ہے، غزوہ تبوک کا واقعہ آتا ہے،
حضرت عثمان کو دیکھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دورہ عہدہ خلافت دیا گیا، جب آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے زیادہ اونٹ تھے، سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اور سب سے زیادہ آپ کے پاس گھوڑے تھے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منصب خلافت پر بیٹھ گئے، آخری وقت میں حضرت عثمان کے پاس بس 2 اونٹ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 2 اونٹ بھی اسی لیے رکھے تھے کہ میں اب حج کروں گا تو ان کو ساتھ لے جاؤں گا، ایک کی قربانی کروں گا، اور پھر دوسرا بھی ساتھ رکھا کہ اس کی بھی قربانی کروں گا۔ حضرت عثمان کے پاس اس وقت 2 اونٹ تھے، لیکن جب منصب خلافت پر بیٹھے ہیں اس وقت عالم کیا ہے کہ سارے مکے سے زیادہ آپ کے پاس اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں، مال و تجارت سب سے زیادہ ہے۔ لیکن جب منصب خلافت پر بیٹھ گئے ہیں پھر سارا رسول اللہ کی امت میں بانٹ دیا ہے، سارا خدا کی امت میں بانٹ دیا، رسول اللہ کی امت میں تقسیم فرما دیا ہے، انسانیت میں بانٹ دیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اظہار اور جذبہ ہے کہ جو آپ امت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے کہ جب منصب خلافت پر بیٹھیں، جب بادشاہ بنے، وزیر اعظم بنے، صدر بنے، تو اس وقت ان کے پاس ایک آدھی گاڑی ہو، لیکن جب منصب خلافت پر بیٹھ جاتی، جب عہدہ سنبھال لیتے ہیں تو پھر پہلے سے زیادہ ان کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کے طریقے جو تھے ان کو بھلا دیا ہے، ان اسلام کے جو طریقہ کار تھے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ شخصیات ہم نے جو عدل انصاف کرنے والے تھے ان شخصیات کو چھوڑ دیا ہے، ان شخصیات سے ہم دور ہو چکے ہیں، اسی لیے یہ سارے کام ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ایسے بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے اور پھر ہم پر ظلم بھی کرتے ہیں، ہم سے مال و دولت بھی ہتھیاتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ پہلے تو مال و دولت کم تھا اور پھر دولت کٹھی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ پاناما کیس کھل جاتے ہیں، یہ عالم ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کے بندو یہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم اس کام کے لیے آئیں، خدمت انسانیت کے لیے آئیں، نعرہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، یہ تو چیزیں بچا ہم کسی کی زندگی بھی بچا نہیں سکتے، یہ نعرے تو سارے لگاتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں گے اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں، گلی محلوں میں، کوچوں میں دیکھیں، اپنی سڑکوں پر دیکھیں کہ کتنے غرباء ہیں جو شام کو بھوک کے عالم میں سو جاتے ہیں، سڑکوں پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے مزدور ہوتے ہیں کہ جو صبح نکلتے ہیں کہ شام کو اپنے بچوں کے لیے کچھ دیہاڑی لگائیں گے، کچھ روپے کمائیں گے اور اپنے بچوں کو کھانا ہی کھلائیں گے۔ ایسے مزدور ملتے ہیں کہ جن کو سارا دن بھی مزدوری کے لیے کام نہیں ملتا، وہ اسی طرح پھر دوبارہ گھر لوٹ جاتے ہیں، وہ خود بھی بھوکے سوتے ہیں اور بچے بھی بھوکے سوتے ہیں۔ جبکہ حکمرانوں کو یہ کرنا کی چاہیے کہ اپنی جیبیں خالی کریں اور غریب عوام جو ہے جس پہ ظلم کریں اس کی آبیاری کریں، ان کے لیے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا کریں۔ بس آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ارشاد، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سرکار حضرت صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ ہوا کہ مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا، ایک ترازو میں مجھے رکھا گیا، دوسرے ترازو کے دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو رکھا گیا، تو ہوا کیا کہ ساری امت میرے وزن کے برابر رہی، میرے اعمال کے برابر رہی، اور فرمایا کہ پھر میرے صدیق کو اسی پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھا گیا، تو میری ساری امت حضرت صدیق اکبر کے برابر رہی، اور پھر میرے فاروق کو اس پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھا گیا۔ تو فرمایا کہ جس پلڑے میں فاروق کو رکھا گیا وہ پلڑا امت کے برابر رہا، اور فرمایا کہ چوتھی مرتبہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے کہ میرے فاروق کے بعد
میرے عثمان کو اس پلڑے میں رکھا گیا۔ میرے عثمان کے برابر سرکار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے عثمان کے برابر میری ساری امت رہی۔ اور پھر شہادت کے حوالے سے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت عثمان کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام آئے، اور آئے کس لیے کہ آپ کی عیادت کی جائے، آپ کو سلام عرض کیا جائے۔ جب آئے تو دیکھا کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے، گھر میں داخل ہوئے، اندر گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا مرحبا سہلا یا ابی یا اخی، فرمایا اے میرے بھائی خوش آمدید۔ حضرت عثمان نے یہ الفاظ کہے اور کہا اے میرے پیارے بھائی، آج میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، آج رات میں نے اپنے کریم آقا کو دیکھا تھا کہ میرے کریم نے مجھے پانی بھی پلایا، اور پھر میرے کریم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے عثمان اگر تم چاہو تو اللہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور اگر تم یہ چاہو کہ تم روزہ جو تم نے رکھا ہے وہ روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کر لو، ان دو باتوں میں سے کس بات کو اختیار کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ اے عبداللہ بن سلام، میں نے دوسری بات یعنی سرکار کے ساتھ روزہ افطار کرنے والی جو بات ہے اس کو اختیار فرما لیا ہے۔ دن جمعہ کا تھا، جمعہ کا وقت تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور سورہ بقرہ کی آیات کے یہ الفاظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان الفاظ پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پہلے جو قطرات تھے وہ گرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ شہادت کہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں حضرت عثمان کی سیرت و کردار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو آپ کی منصب خلافت کے حوالے سے آپ کے جذبہ ایثار سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔